آفیسر اسپیشلسٹ کام کرتے ہیں, ہر قسم کی سرجریز ہوتی ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے. یہ رانا اسلم منجم صاحب نے ذکر کر دیا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ کیا بتایا اس لیے کہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں نا, آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. جو طلبہ بیٹھے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے. اور کچھ کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اور پھر یاد رکھیں کہ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے اس میں اللہ حصہ دار بن جاتے ہیں. جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اس میں اللہ حصہ دار ہوتے ہیں, چاہے وہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. حتیٰ کہ اگر آپ کاروبار بھی شروع کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری کاروبار میں جو منافع ہوگا اس کا اتنا حصہ اللہ کا ہے, تو اس کاروبار میں بھی اللہ حصہ دار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کام میں اور جس کار خیر میں یا جس کار میں اللہ حصہ دار ہو جائے وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. قانون نہیں ہے کہ اللہ ایسے قادر مطلق ہے جس کام میں وہ شریک ہو جائے تو کامیاب ہی کامیاب ہے. تو بہت شکریہ. بہت صاحبان نے, مطلب ساگر صاحب یہ تو ہمارے چیف ہیں ماشاءاللہ اور بڑا لیڈ کر رہے ہیں ٹیچرز کو. اکرم صاحب ہیں اور باقی دیگر احباب ہیں, ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کر کے میری. اب میں دعوت دوں گا راؤ شاہ محمد سینئر ہیڈ ماسٹر ترگڑ یہاں تشریف فرما ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئیں اور اساتذہ ڈے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ. اس بات کو پوری دنیا کے معاشرے نے محسوس کیا, تمام ممالک نے اس کو محسوس کیا کہ معاشرے میں استاد کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جا رہا, تبھی تو اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دن کو منانے کی کیا ضرورت تھی. آج کے دن یہ دن ہم سب کا دن ہے اور آج ہم اپنے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں جتنا بھی وقت لگے گا جو کچھ بھی ہے وہ ہم اپنے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک ایک حقیقت ہے, میں اس سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی میں نے جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب کی تقریر سنی, اس کے بعد رانا شاہ محمد صاحب نے خطاب فرمایا اور اس سے پہلے رانا علیہ صاحب بھی کر چکے ہیں. جو یہ تقاریر ہیں انتہائی جامع تھیں اور میں ان سب کو انڈورس کرتا ہوں. اس میں مزید اور کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں بچی ہے, اور بچے بھی یقیناً کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑے مختصر سی یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جن قوموں نے اپنے اساتذہ کی عزت کی ہے, ان کو ان کا جائز مقام دیا ہے, آج وہ دنیا کے بام عروج پر ہیں. آج ہم انہیں ترقی یافتہ کہتے ہیں. اور جس معاشرے نے, جس قوم نے اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کی, وہ پچھلے 76 سال سے بھی ترقی پذیر ہے اور آج بھی ترقی پذیر ہی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھی, یہ معاشرہ بھی ترقی کرتے ہوئے ترقی یافتہ معاشروں میں شامل ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے اساتذہ کو ان کا صحیح مقام انہیں دیا جائے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, وہ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث نے اساتذہ کے احترام کو 4 چاند لگا دیے ہیں. جو ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی اپنی تقریر میں بھی فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ حدیث, یہ اللہ کے وسلم کا قول ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے اور اس شعبے کے ساتھ, اس پیشے کے ساتھ منسلک رکھنے پر ہمیں اکساتی ہے, مجبور کرتی ہے کہ ہمارا مقام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند فرمایا ہے. اسی طرح یہ اللہ کے وسلم کی حدیث کہ بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں, وہ بھی یقیناً اساتذہ کے لیے ہیں, کیونکہ انبیاء کی جو میراث جو ہے وہ کوئی مال و دولت تو ہوتا نہیں ہے, یہ علم اور تعلیم اور تربیت ہی انبیاء کی میراث ہے, اور اس کے وارث جو ہیں ہم اساتذہ کرام ہیں. اور جہاں تک استاد کی اہمیت کا تعلق معاشرے کے لحاظ سے ہے, تو یاد رکھیں کسی بھی ملک کی
حفاظت جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اس کی زمینی سرحدوں کی حفاظت ہے اور ایک اس ملک کے نظریے کی حفاظت ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ تو یقیناً جو زمینی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے تو فوج ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، اور کسی ملک کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کے محافظ اساتذہ کرام ہوتے ہیں، اور کسی بھی قوم کے بنانے اور بگاڑنے میں اساتذہ کا کردار جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اسی لیے اساتذہ کو معمار قوم کہا جاتا ہے۔ جہاں تک آج کے دن کا تعلق ہے تو عزیز بچوں، آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں، آپ اپنی پوری توجہ اپنے علم کے اصول پر مرکوز کریں۔ اساتذہ، آج ہم جہاں احترام اساتذہ کی بات کرتے ہیں، بہت سارے یہاں پہ مقررین نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ ہم اساتذہ کو جو تھوڑی بہت ہمارے فرائض میں کمی کوتاہی ہے ہمیں اس پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کسی بھی معاشرے کے لیے ایک مثالی کردار ہوتے ہیں، اور بچے اپنے اساتذہ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور پھر اسے جا کے اپنے معاشرے میں اس پر عمل کرتے ہیں، جس سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر اساتذہ اپنے کردار کو مضبوط کر لیتے ہیں تو یقیناً بچوں کو وہ کردار اپنانے میں بڑی آسانی ہوگی، ان کے سامنے ایک مثال موجود ہوگی۔ شاہ محمد صاحب نے جیسے کہا، ہمیں اپنے مضامین پر، اپنے سبجیکٹ پر بڑی عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں۔ طلباء کی تعلیم و تربیت کا عمل جاری و ساری رہ سکے۔ بلا شبہ آج کے دن ہم استاد کی عظمت کو، استاد کے مقام کو ایکنالج کرتے ہیں، اور استاد کی خدمات کو جو وہ معاشرے کے لیے پیش کرتا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ استاد محض سلیبس کی کتابیں نہیں پڑھاتا، استاد محض تعلیم نہیں دیتا، وہ تربیت بھی کرتا ہے، وہ تہذیب بھی سکھاتا ہے، وہ شائستگی سکھاتا ہے، وہ بولنا سکھاتا ہے، وہ اٹھنا سکھاتا ہے، وہ بیٹھنا سکھاتا ہے۔ گویا طالب علم کی مجموعی گرومنگ استاد کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر استاد کو اعلیٰ و عرفہ مقام دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں اساتذہ کے اس مقام کو نہ صرف تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ حقیقی معنوں میں انہیں معاشرے کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے استاد کی وہ محنت، وہ لگن، وہ پیشن ہے جس کے ذریعے وہ قومیں بناتا ہے۔ استاد آدمی سے انسان بناتا ہے، اور اسی عمل کی بدولت استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، استاد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ایک دن مخصوص کیا گیا ہے۔ اسی دن کی مناسبت سے میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو جو حیات ہیں انہیں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ہم جس مقام پر ہیں، جو کچھ ہیں، یہ ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے وہ اساتذہ کرام جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ طالب علم یقیناً جو پورے معاشرے کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً جب ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈسپلن کی کمی نظر آتی ہے، پوری قوم کے اندر ڈسپلن کی کمی نظر آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر استاد ایک ڈسپلن کا عملی نمونہ ہوگا تو وہی ڈسپلن اس استاد کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ میں منتقل ہوگا، اور اسٹوڈنٹ کے ذریعے سے پھر وہ پورے معاشرے کے اندر آئے گا۔ تو استاد نے ہی طالب علم کی گرومنگ کرنی ہے، اور استاد اپنی یہ ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔